أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہ بات تو ہم پڑھ چکے تھے کہ دوران نماز شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو جب تک تیقن حاصل نہ ہو، یقین حاصل نہ ہو، تب تک نمازی کو اپنی نماز توڑنی نہیں چاہیے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے نماز اس کو فوراً توڑ دینی چاہیے، کیونکہ نماز وضو کے ساتھ مشروط ہے. تو یہ قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. شرط کیا ہے؟ وضو. اور مشروط کیا ہے؟ صلاۃ. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بغیر وضو کے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر کوئی نماز بھی قبول نہیں فرماتے ہیں. لہذا فوراً نماز کو توڑ دیا جائے. یہ توڑا کیسے جائے؟ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی انسان کی بس نماز ٹوٹ گئی اور وہ اسی طرح واپس چلے جائے گا. اور یہ واپس جانے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص بے وضو ہوا ہے وہ صف سے پیچھے جائے گا اور اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس شخص کا وضو ٹوٹا ہے. یہ نہیں کہ کوئی نماز کے ساتھ یا امام کے ساتھ یا مسجد والوں کے ساتھ کوئی نفرت ہے اس کو اس لیے یہ توڑ کر جا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے جس سے معلوم ہو کہ یہ شخص وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے. مثال ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، 2 رکعتیں کسی نے پڑھی تھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب جب وہ واپس آئے گا تو وہ وہیں سے بنا نہیں رکھے گا، بلکہ وہ نماز شروع سے پڑھے گا. وہ 2 رکعتیں اس کی اب شمار نہیں ہوں گی. وہ آیا مثال جلدی جلدی وضو کر کے آ گیا، امام ابھی تیسری رکعت میں تھا، تو وہ تیسری رکعت اس کی تیسری رکعت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وہ پہلی رکعت تصور ہوگی. یہ بنا رکھنے والی جو روایت ہے کہ وہیں سے آگے نماز شروع کر لے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ بنا طواف میں تو رکھی جا سکتی ہے. مثال آپ نے طواف کعبہ کیا اور ابھی 3 چکر کیے تھے، آپ نے وضو ٹوٹ گیا اور آپ دوبارہ وضو کر کے آئے، تو وہ وہاں آپ چوتھا طواف جو ہے وہ شروع کریں گے، وہاں آپ بنا رکھ سکتے ہیں. لیکن نماز میں یہ بنا نہیں ہے، نماز جو ہے وہ شروع سے ہی پڑھی جائے گی. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں میں انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ چونکہ طہارت کے مسائل ہیں، اگر نماز میں ایسی صورت پیش آ جائے تو نماز جاری نہیں رکھنی چاہیے کہ چلیں اس کو شمار نہیں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، بعد میں پڑھ لوں گا، نہیں، بلکہ فوراً نماز توڑ کر پیچھے چلے جانا چاہیے اور جا کر وضو کر کے دوبارہ آ کر نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.